بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الاعتکاف۔ الفصل الاول۔ عن عائشة ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ۔ اعتکاف کا معنی یہ ہے کہ اپنے آپ کو روک لینا، یعنی ٹھہرنا یا قید کرنا، روکنا، یہ اعتکاف کا معنی ہے۔ اصطلاح میں اعتکاف کا مطلب ہوتا ہے کہ مسجد میں ٹھہرنا، اور جو مشہور اعتکاف ہے وہ رمضان کے عشرۂ اخیرہ میں اللہ کی رضا کے لیے مسجد میں ٹھہرنا۔ یہ اعتکاف 3 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آدمی اعتکاف کی نظر مانے تو وہ اعتکاف اس کے ذمہ واجب ہوتا ہے، اور دوسرا رمضان کے عشرۂ اخیرہ میں جو اعتکاف کیا جاتا ہے وہ اعتکاف سنت مؤکدہ کفایہ ہے، اور ان دونوں کے علاوہ جو اعتکاف ہوتا ہے وہ اعتکاف مستحب ہوتا ہے، بہتر ہوتا ہے۔ تو اب یہ اعتکاف جو ان دونوں کے علاوہ ہے، مثلا آدمی مسجد میں گیا، کسی ضرورت سے گیا تو اعتکاف کی نیت کر لیا، تو جب تک مسجد میں ہے جب تک اسے اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا، اور جب وہ مسجد سے باہر آ جائے گا اس کا اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ تو یہاں اس باب میں جو ذکر ہو رہا ہے یہ رمضان کے عشرۂ اخیرہ میں جو اعتکاف کیا جاتا ہے اسی کا خاص طور سے ذکر ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس اعتکاف پر مداومت فرمائی ہے، اور اپنی وفات تک، اپنی زندگی میں ہمیشہ اعتکاف فرماتے رہے۔ وفات تک آپ اعتکاف میں کبھی آپ نے ناغہ نہیں کیا۔ اگر کبھی ناغہ ہو گیا تو اگلے سال آپ نے اس کی قضا کی، یعنی 2 گنا اعتکاف کیا آپ نے۔ تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ اعتکاف واجب ہونا چاہیے، لیکن واجب نہیں ہے بلکہ یہ سنت مؤکدہ ہے، اس لیے کہ واجب جو امر ہوتا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس پر مداومت بھی ہوتی ہے، مواظبت بھی فرماتے ہیں، اور دوسروں کو بھی اس کا تاکیدی حکم دیتے ہیں، اور نہ کرنے پر زجر و توبیخ فرماتے ہیں۔ جبکہ اعتکاف کے بارے میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مواظبت تو فرمائی لیکن دوسروں کو اس کا تاکیدی حکم نہیں دیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان کے عشرۂ اخیرہ میں اعتکاف فرماتے تھے، حتیٰ توفاہ اللہ، یہاں تک کہ اللہ نے انہیں وفات بخشی۔ ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ، پھر حضور کے وفات کے بعد ان کی ازواج نے اعتکاف کیا۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ وعن ابن عباس قال، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس بالخیر، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ خیر کی سخاوت فرمانے والے تھے۔ وکان اجود ما یکون فی رمضان، اور رمضان میں وہ اور دنوں سے زیادہ سخی ہوتے تھے۔ کان جبرائیل یلقاہ کل لیلۃ فی رمضان، جبریل امین رمضان کی ہر شب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملاقات فرما کرتے تھے۔ یعرض علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم القرآن، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جبریل امین کو قرآن پیش کیا کرتے تھے، انہیں سنایا کرتے تھے۔ فَإِذَا لَقِيَهُ جِبْرَائِيلُ كَانَ أَجْوَدَ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ، تو جب جبریل امین نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملاقات کرتے تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھیجی گئی ہوا سے زیادہ خیر کرنے والے ہوتے تھے، بھلائی کی سخاوت کرنے والے ہوتے تھے۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ ہے۔
اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ آدمی کو اور دنوں میں صدقہ خیرات کرنا چاہیے، نیکیاں کرنا چاہیے، اور رمضان کے مہینے میں ان چیزوں میں اضافہ ہو جانا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے، لیکن یہ سخاوت رمضان میں اور بڑھ جاتی تھی۔ وعن ابی ہریرہ قال، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا، کانا یعرض علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم القرآن کل عام مرہ، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ہر سال ایک بار قرآن پیش کیا جاتا تھا، فعرض علیہ مرتین فی العام الذی قبض، تو اس سال 2 مرتبہ قرآن کریم پیش کیا گیا جس سال آپ کا وصال ہوا۔ وَكَانَ يَعْتَكِفُ كُلَّ عَامٍ عَشْرًا، اور وہ ہر سال 10 دن اعتکاف فرماتے تھے۔ فَاعْتَكَفَ عَشْرَيْنِ یا فَاعْتَكَفَ 20 فِي الْعَامِ الَّذِي قُبِضَ، تو آپ نے اس سال 20 دن اعتکاف فرمایا جس سال آپ کا وصال ہوا۔ یہ 20 پڑھیں گے تو معنی ہوگا 20 دن، اور عشرین پڑھیں گے تو معنی ہوگا 2 عشرہ، یعنی 1 عشرہ ہر سال اعتکاف فرماتے تھے، اور جس سال آپ کا وصال ہوا اس سال آپ نے 2 عشرہ اعتکاف فرمایا۔ رواہ البخاری، اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ وعن عائشہ قالت، اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اعتکف ادنا الی راسہ وہو فی المسجد، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اعتکاف فرماتے تو اپنا سر اقدس میری جانب کر دیتے، مجھ سے قریب کر دیتے، اس حال میں کہ حضور مسجد میں رہتے، یعنی حضور مسجد میں تشریف فرما ہوتے اور میں اپنے حجرے میں ہوتی، تو حضور اپنا سر اقدس میرے قریب کر دیتے، فأرجلہ، تو میں حضور کے سر میں کنگھا کرتی۔ وَكَانَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةِ الْإِنسان، اور حضور گھر میں داخل نہیں ہوتے مگر انسانی حاجت کی بنیاد پر، یعنی پیشاب یا اور دیگر ضرورتیں اس قسم کی جو ہیں اس کے لیے وہ گھر میں آتے، ورنہ اسی مسجد میں آپ تشریف فرما رہتے۔ تو اعتکاف جب کرتے تو وہ صرف بشری تقاضے جو ہوتے ہیں اس کی ان ضرورتوں کی تکمیل کے لیے باہر آتے اور کسی کام سے باہر نہیں نکلتے۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ وعن ابن عمر ان عمر سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے کہ حضرت عمر نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا اور عرض کیا، کنت نظرت فی الجاہلیت ان اعتکف لیلۃ فی المسجد الحرام، کہ میں نے دور جاہلیت میں نظر مانی تھی کہ میں ایک شب مسجد حرام میں اعتکاف کروں گا۔ قال فاوفی بنذرک، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تو نے نظر مانی تھی تو اپنی نظر پوری کرو۔ تو ایک جو کہا گیا کہ اپنی نظر پوری کرو، یہ امر استحباب کے لیے ہے، یعنی بہتر یہ ہے کہ تم اپنی نظر پوری کر لو۔ احناف کے نزدیک یہ ہے کہ اسلام لانے سے قبل اگر آدمی نظر مانتا ہے تو اس کی تکمیل اس کے ذمہ لازم نہیں ہوگی، اور اس حدیث کا ظاہر یہ ہے کہ اگر کوئی جاہلیت میں نظر مان لے اور وہ اس حکم اسلام کے موافق ہو تو اس کا پورا کرنا ضروری ہوتا ہے، اور یہ امام شافعی کا مذہب ہے۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ الفصل الثانی عن انس قال، دوسری فصل یعنی باب الاعتکاف کی دوسری فصل حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف فی العشر الاواخر من رمضان، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان کے عشر اخیرہ میں اعتکاف فرماتے تھے۔ فلم یعتکف عاما فلما کان العام المقبل اعتکف عشرین یا اعتکف 20، تو ایک سال حضور نے اعتکاف نہیں کیا، تو جب اگلا سال ہوا تو حضور نے 20 دن اعتکاف کیا یا 2 عشرہ اعتکاف فرمایا۔ رواہ ترمذی،
اسے امام ترمذی نے روایت کیا۔ وروا ابو داؤد و ابن ماجہ عن ابی ابن کعب، اور ابو داؤد اور ابن ماجہ نے اسے ابی ابن کعب سے روایت کیا ہے۔ وعن عائشہ قالت، اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی، انہوں نے فرمایا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد ان یعتکف صلی الفجر ثم دخل فی معتکفہ، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اعتکاف کرنا چاہتے تو فجر کی نماز ادا کرتے، پھر اپنے اعتکاف کی جگہ داخل ہو جاتے، تشریف لے جاتے۔ اسے ابو داؤد اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آدمی فجر کی نماز پڑھنے کے بعد ہی وہ اعتکاف کے لیے چلا جائے، حالانکہ حکم یہ ہے کہ آدمی اعتکاف کے لیے مغرب کی نماز سے قبل داخل ہو جائے، یعنی 20 رمضان کو مغرب کی نماز سے قبل، یعنی غروب آفتاب سے قبل مسجد میں داخل ہو جائے، اور اس کے بعد جب چاند طلوع ہو یا 30 تاریخ پوری ہو جائے تو وہ مسجد سے باہر آئے۔ یہاں جو فرمایا گیا کہ وہ اپنے اعتکاف کی جگہ داخل ہو جاتے، یعنی وہ تنہائی اختیار کرتے اور لوگوں کی نگاہوں سے آپ کنارے ہو جاتے، تاکہ آپ بھرپور طور پر اللہ تعالیٰ کی جانب متوجہ ہو سکیں۔ تو گویا اصل اعتکاف کی یہ تیاری ہوتی تھی۔ رواہ ابو داؤد و ابن ماجہ، اسے ابو داؤد اور ابن ماجہ نے روایت کیا۔ وعنہا قالت، اور انہی سے مروی ہے، فرمایا، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعود المریض وہو معتکف، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیمار کی بیمار پرسی فرماتے تھے، اس حال میں کہ حضور اعتکاف میں ہوتے تھے۔ اب وہ کس طرح بیمار پرسی فرماتے؟ عرض کیا، اسے بیان کیا، فَيَمُرُّ كَمَا هُوَ فَلَا يُعَرِّجُ يَسْأَلُ عَنْهُ، تو حضور گزرتے کما ہوا، جس طرح سے آپ کا گزرنا ہوتا، تو وہ رکتے نہیں اور راستے میں مڑتے نہیں اس سے بیماری پوچھنے کے لیے، یعنی بیماری کے بارے میں پوچھنے کے لیے، خیریت دریافت کرنے کے لیے آپ نہ رکتے اور نہ ہی مڑتے، بلکہ یوں ہی گزرتے ہوئے کسی بیمار کی بیمار پرسی فرما لیا کرتے تھے۔ فَيَمُرُّ كَمَا هُوَ، تو وہ گزرتے جس طرح سے ان کو گزرنا ہوتا، اور اس کے بارے میں دریافت کرنے کے لیے نہ رکتے اور نہ ہی مڑتے۔ رواہ ابو داؤد و ابن ماجہ، اسے ابو داؤد اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ وعنہا قالت، اور انہی سے یعنی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی، انہوں نے فرمایا، السنت علی المعتکف ان لا یعود مریضا، یعنی اعتکاف کرنے والے کے لیے سنت طریقہ یہ ہے کہ بیمار کی بیمار پرسی نہ کرنے جائے، ولا یشہد جنازۃ، کسی جنازے میں حاضر نہ ہو، ولا یمس المرأۃ، اور عورت کو شہوت کے ساتھ ہاتھ نہ لگائے، ولا یباشرھا، اور اس سے مباشرت نہ کرے، ولا یخرج لحاجۃ الا لما لا بد منہ، اور کسی ضرورت سے مسجد سے باہر نہ نکلے مگر ایسی ضرورت جس کا ہونا ضروری ہے اور وہ مسجد میں وہ ضرورت پوری نہیں ہو سکتی۔ ولا اعتکاف الا بصوم، اور اعتکاف نہیں ہوگا مگر روزے کے ساتھ۔ ولا اعتکاف الا فی مسجد جامع، اور اعتکاف نہیں ہوگا مگر مسجد جامع میں، یعنی ایسی مسجد میں جس میں جماعت ہوتی ہو۔ رواہ ابو داؤد، اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ الفصل الثالث، یہ باب الاعتکاف کی تیسری فصل ہے۔ عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ کان اذا اعتکف طرح له فراشه او یوضع له سریره، حضرت عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اعتکاف کرتے تو حضور کے لیے حضور کا بستر مسجد میں رکھ دیا جاتا، یا حضور کے لیے چارپائی مسجد میں رکھ دی جاتی، وراء اسطوانۃ التوبہ، اسطوانہ توبہ کے پیچھے۔ یہ اسطوانہ توبہ، یہ مسجد نبوی کے جو بہت سے ستون ہیں، انہی میں ایک ستون کا نام اسطوانہ توبہ بھی ہے۔
اس کا نام یہ اس لیے ہوا کہ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے آپ کو اسی ستون سے باندھ رکھا تھا، یہاں تک کہ ان کی توبہ اسی ستون کے پاس قبول کی گئی، اس لیے اس کا نام استوانہ توبہ ہو گیا۔ تو سرکار کا بستر یا سرکار کی چارپائی استوانہ توبہ کے پیچھے رکھ دی جاتی تھی جب آپ اعتکاف فرما ہوتے تھے۔ رواہ ابن ماجہ، اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ وعن ابن عباس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فی المعتکف هو يعتکف الذنوب ويجرى له من الحسنات كعامل الحسنات كلها۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعتکاف کرنے والے کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وہ شخص گناہوں سے روک دیا جاتا ہے، یعنی جو اعتکاف کرتا ہے وہ گناہوں سے روک دیا جاتا ہے، گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ وَيُجْرَى لَهُ من الحسنات، اور اس کے لیے نیکیاں جاری کر دی جاتی ہیں تمام نیکیاں کرنے والے کی طرح سے، یعنی جو شخص تمام نیکیاں کرتا ہے اسی طرح سے اس کے لیے نیکیاں جاری کر دی جاتی ہیں۔ اور ایک روایت میں یہ ذا کے ساتھ ہے وَيُجْزَى لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ، تو معنی ہوگا اس کے لیے نیکیوں کا بدلہ دیا جاتا ہے ان تمام نیکیاں کرنے والے کی طرح سے۔ رواہ ابن ماجہ، اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ اعتکاف کرنا بہت بڑے اجر و ثواب کا باعث ہے کہ اس کی وجہ سے بندہ گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے اور اس کے لیے نیکیوں کا اور اجر و ثواب اور اس کے لیے نیکیوں کا سلسلہ جاری کر دیا جاتا ہے، اور نیکیاں وہ اس طرح ہوتی ہیں جیسے کوئی آدمی تمام نیکیاں کرنے والا ہو، اسی طرح سے اسے نیکیوں کا اجر و ثواب ملتا رہتا ہے، اس کے لیے جاری کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ باب الاعتکاف ختم ہوا۔ اب انشاءاللہ آپ اگلے سبق میں کتاب و فضائل القرآن پڑھیں گے۔